سینئر صحافی اور تجزیہ کار سید طلعت حسین نے کہا ہے کہ کپتان حکومت کی جانب سے ببانگ دہل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کے ممبران کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونے کا امکان ہے جو کہ بعض ججز، صحافیوں، بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ طلعت حسین کا کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو متنازع ثابت کرنے کی اس سر توڑ کوشش کا ایک ممکنہ نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے کو نہ ماننے کی بنیاد پہلے سے تیار کر لی جائے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں طلعت حسین کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ تمام اداروں کو تجربہ ہو رہا ہے کہ جب وہ کسی بھی اصولی معاملے پر طاقتور سے اختلاف کرتے ہیں تو پاداش میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جج صاحبان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ اور خاندان پر گزرنے والی کیفیت کے ذریعے یہ جان لیا کہ ملک کے معتبر ترین اور آئینی تحفظ کے گھیرے میں رہنے والے بھی نظام سے ٹکر لینے کی کیا قیمت ادا کر سکتے ہیں۔ فواد حسن فواد اور آہد خان چیمہ بیوروکریسی کے لیے مثال ہیں کہ آپ کا تمام کریئر، بہترین صلاحیت اور صاف ستھرا ریکارڈ آپ کو مخالفین کے ساتھ دیکھے جانے کی سزا سے نہیں بچا سکتا۔ میڈیا میں سزا پانے والے گستاخ صحافیوں کی فہرست لمبی ہے، نام جاننا ضروری نہیں، محض نتیجے کو ذہن میں رکھیں۔ جو تنقید کے لیے منہ کھولے گا اس کی زندگی اجیرن کر دی جائے گی۔ بعض کاروباری طبقات بھی حکومتی سختیاں جھیل رہے ہیں، اگرچہ ان پر وہ مشکلات نہیں آئیں جو دوسرے طبقات پر سختی سے لاگو کی گئیں، کیونکہ حکومت کو معیشت کی گراوٹ کو روکنے کے لیے پیسے والوں کی ضرورت ہے۔ اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو اس شعبے میں سے بھی چن چن کر لوگوں کو پکڑا اور الٹا لٹکایا جاتا۔ طلعت حسین کہتے ہیں کہ حکومتی تیور دیکھ کر لگتا ہے کہ اب باری الیکشن کمیشن کی ہے۔ ای سی پی کے خلاف حکومتی وزراء کی ہرزہ سرائی اور چیخیں آپ کو اس غصے کے شواہد فراہم کرتی ہیں جو طاقتور ادارے اس کے اراکین پر نکال رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی وزیر الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے تو وہ اپنی جھنجھلاہٹ اور بڑھتی ہوئی پریشانی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ رشوت لے کر پالیسی بنانے کا الزام کوئی عام بات نہیں۔ عملاً کہا یہ جا رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اپوزیشن کے حق میں پالیسیاں بنانے کا دھندا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے الزام لگانے والوں نے یہ جملہ ویسے ہی نہیں کہہ دیا ہوگا، اپنی طرف سے کچھ مقدمہ خلوت میں بنا کر اس کو جلوہ گر کیا گیا ہے، اور یہ صرف قائمہ کمیٹی میں گرما گرمی کے ماحول میں نہیں کیا گیا۔ بعد میں وزراء کی جانب سے ڈٹ کر ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں چیف الیکشن کمشنر کے نواز شریف کے ساتھ قریبی رابطوں کے الزامات دہرائے گئے، یعنی زبان نہیں پھسلی، نہ ہی کوئی ندامت ہوئی۔ اس کے برعکس اس یقین کو نظریے میں بدل دیا کہ چیف الیکشن کمشنر کے معاملات ایسے ہی ہیں۔ طلعت حسین کے مطابق یہ الزام تراشی اور اس کو بار بار دہرانے کے عمل سے ظاہر ہے کہ اس عمل کو اعلیٰ ترین قیادت کی آشیرواد حاصل ہے، ورنہ اعظم سواتی جو بڑھتے ہوئے ٹرینوں کے حادثات میں مرنے والوں کے ورثاء کی آہوں اور سسکیوں کی طرح بے اثر وزیر ہیں، یکدم بھادوں کے بارش کی طرح ایسے کیسے برس سکتے ہیں؟ دراصل یہ ایک حکم تھا جس کی تعمیل کرنا فرض ہوا، اور پھر جب برابر میں بابر آوان اور فواد چودھری بیٹھے ہوں تو سمجھنے میں دقت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ الزامات کس سنجیدگی سے لگائے گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن کے گھیراؤ اور جلاؤ والی پالیسی کیسے اپنی جڑیں مزید گہری کرے گی۔ طلعت حسین کہتے ہیں کہ ویسے بھی کیا تاریخی ستم ظریفی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہمیشہ سے نازک انتخابی موڑ پر حاضر اور باادب نظر آتا رہا، اب شفافیت اور اصول پسندی کا محور سمجھا جانے لگا ہے۔ بہت سے حلقے حیرت زدہ ہیں کہ ماضی میں بھی بہت سے کام اسی ادارے سے کروا لیے گئے، مگر ہلکے پھلکے اعتراضات کے علاوہ کوئی بڑا رد عمل سامنے نہیں آیا۔ سن 2018 کے عام انتخابات کو ہی لے لیجئے، کیا کچھ نہیں ہوا؟ کیا کچھ کیا، کہا، سنا اور دیکھا نہیں گیا؟ کیا انتخابات کروانے والوں نے کوئی اعتراض کیا؟ کسی کی گردن پکڑی، کسی کو سزا دی، کوئی اپنا وائٹ پیپر نکالا؟ بالکل نہیں، سب کچھ آسانی سے ہضم کر لیا گیا۔ اب جن کے ہاضمے ایسے پکے ہوں ان سے لڑائی کر کے کام نکلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر طلعت حسین کے خیال میں شاید حالات بدل گئے ہیں۔ پرانے طریقہ کار سے اب کام کروایا نہیں جا سکتا۔ احتجاج نہ ہونے کے باوجود انتخابی دو نمبریوں کی داستانیں بہرحال کوچے کوچے پھیل جاتی ہیں، لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں اور عہدوں کا احترام ملحوظ خاطر رکھے بغیر سڑکوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں انتخابات چرائے جانے کا قصہ بیان ہونے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ڈیجیٹل دور میں پرانی واردات پکڑے جانے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ سیالکوٹ میں روایتی ہتھ کنڈوں کے ذریعے نتائج پلٹانے پر حکومت کو یہ سبکی اٹھانا پڑی۔ اس نے انتخابات پر اثر انداز ہونے کے سائنسی طریقوں کو مزید ناگزیر کر دیا، لہٰذا الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور طارق ملک کی قائدانہ صلاحیتوں تلے نادرہ کو بروئے کار لانے پر کافی غور و خوض ہوا۔ طلعت حسین بتاتے ہیں کہ اب یہ طے کیا گیا ہے کہ اس مرتبہ جو بھی کرنا ہے کریں گے، لیکن الزامات نہیں لگنے چاہیے۔ گلی کوچوں میں ہونے والی زبان دراز گفتگو کو ہونے سے پہلے ہی روکنے کا بندوبست کرنا ہوگا۔ شفافیت کا بھرم جو ہر چرائے ہوئے انتخاب کے بعد بھسم ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی طرح قائم رکھنا ہوگا۔
टेक्नोलॉजी से मुतासिर मगरबी ममालिक को आराम करने के लिए कुछ ऐसा करना होगा कि चुनाव की चोरी के इल्ज़ाम का सांप भी मर जाए और इस्तेमाल की गई लाठी भी न टूटे। अब इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग में भला मशीनों पर इलेक्शन कमीशन के 37 एतराज़ात की गुंजाइश कहाँ बनती है। मशीनों से बड़े बड़े काम करवाने हैं, इसमें छोटी छोटी मुश्किलात खड़ी करवाने वाला इलेक्शन कमीशन कैसे बर्दाश्त हो सकता है। लिहाजा अब इलेक्शन कमीशन की बारी है वो सब कुछ सहने की जो मुल्क के तकरीबन हर इदारे में उसूल की बात करने वालों ने भुगता है। बबांगे दोहल इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। तलत हुसैन कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुतनाज़ साबित करने की सद तोड़ कोशिश का एक मुमकिन नतीजा ये भी निकल सकता है कि गैर मुल्की फंडिंग केस के फैसले को ना मानने की बुनियाद पहले से तैयार कर ली जाए। देखें इस तनाज़े का नतीजा क्या निकलता है और ये नतीजा उस नतीजे से कितना मुख्तलिफ होगा जो दूसरे इदारों के नुमाइंदगान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के नतीजे में निकला है। यानी मज़ीद फसाद, मज़ीद लड़ाई, मज़ीद अफरा तफरी। लगता है कि हम सिर्फ अफ़गानिस्तान को पुरअमन बनाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को वैसे ही ज़ोर ज़बरदस्ती से चलाना है जैसे अब तक चलाया गया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।